السلام علیکم۔ تر گرم مزاج کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ تر گرم مزاج کے اندر جو انسان کو یرکان ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کا مقصد ہوگا کہ جلد تندرستی کے لیے کون سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی، علاج اور ہوتا ہے، اور اس کو کیسے معالج ضرور سمجھے جس نے علاج کرنا ہے نا، یہ معالج کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور یہ حکمت کی کتاب سے ہے، معالج خود بھی ماشاءاللہ حکمت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن میں کیونکہ بیان کر رہا تھا تو سوچا اس کی بھی ویڈیو ڈالتا جاؤں نا، یہ بڑا اہم نوٹ ہے۔ چونکہ اعصابی گدی یعنی کہ تر گرم تحریک کا اثر رطوبات کی صورت میں جگر پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے اس میں تحلیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف عضلات میں سکون ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے ہم جگر کے لیے کسی قسم کی دوا دینے کی بجائے مسکن خصوصاً قلب کو ہی تحریک دیں گے، ٹھیک ہے۔ عضلاتی اعصابی 2 نمبر جو خوراکیں ہیں اور 2 نمبر مزاج کی جو دوائیاں ہیں وہ دیں گے ڈائریکٹلی قلب کو تحریک دینے کے لیے، جس سے ایک طرف اعصاب کی سوزش تحلیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اعصاب کی جو سوزش ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، بلغم و رطوبات جو ہے وہ خشک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، جگر میں سکون ہو کر صفرا و حرارت کا اخراج بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، جگر میں سکون ہو کر صفرا و حرارت کا اخراج بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عضلات میں سکون تھا، وہاں ہم تیزی لے آئے، اور جگر میں جو ہے وہ سکون تھا، وہاں ہم نے عضلات میں سکون ہو گیا ہے، اس سے ہم جگر کے لیے کسی کو دعا دینے کی بجائے مسکن خصوصاً قلب کو ہی تحریک دیں گے، ٹھیک ہے۔ عضلات میں سکون ہو گیا تو ہم نے عضلات کے اندر ایک تحریک پیدا کر دی، ٹھیک ہے جی، اور جو جگر ہے اس کے اندر جو ہے سکون ہو کر صفرا و حرارت کا اخراج بند ہو جائے گا، یعنی کہ اس میں ایک تیزی تھی تو اس کے اندر ہم نے سکون پیدا کر دیا، وہاں جو ہے وہ رطوبات، اس کی جو صفرا، اس کی جو گرمی یا حرارت ہے جو باڈی سے خارج ہوتی تھی وہ رکنا شروع ہو گئی نا، ٹھیک ہے جی، وہ بند ہو جائے گی، جس میں رکنا شروع ہو جائے گی، جس سے مریض چند ہی دنوں کے اندر تندرست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دل میں سکون تھا، وہاں تیزی پیدا کر دی، جگر میں تیزی تھی، وہاں سکون پیدا کر دیا، تو جگر کی جو رطوبات خارج ہو رہی تھی دماغ کا پریشر پڑنے کی وجہ سے وہ جگر کی جو گرمی ہے وہ رکنا شروع ہوگی باڈی میں، اور انسان نے تندرستی حاصل کر لی۔ اور جیسے ہی ہم نے جگر کے اندر تیزی پیدا کی تو جو تیزی پہلے دماغ کے اندر تھی، ٹھیک ہے جی، جو تیزی پہلے دماغ کے اندر تھی وہاں پہ ایک تحلیل کا عمل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو اپنا تیزی والا عمل تھا وہ سلو ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح جو مزاج مکمل طور پہ ہے وہ تندرست ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ گدی تحریک تھی نا، سابی گدی تحریک تھی، دماغ کے اوپر ایک تحریک چل رہی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ فاسد مادے جمع ہو رہے تھے جس سے پوری باڈی کا جو مزاج ہے وہ بالکل گرم مزاج میں جا رہا تھا، اور اس تحریک کو ہم نے جب تحلیل میں بدلا تو اسے تحلیل میں بدلنے سے جو دماغ کی جو اپنا سویلنگ تھی، سوزش تھی، جس کا پریشر دباؤ جگر پہ جا رہا تھا، اس میں پھر اس نے ضائع ہونا شروع کر دیا ہے ایکسٹرا انفیکشن فاسد مادے جو دماغ سے ریلیٹڈ باڈی کے اندر موجود تھے، جو ہلچل پیدا کر کے ساری صورتحال کو خراب کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر پھر ایک سکون آ گیا، یعنی کہ وہاں پہ ایک تحلیل ہوگی، اور اس طرح انسان جو ہے وہ بہت جلد تندرستی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جگر میں ضعف کیفیت تری گرمی سے ہو، اگر جگر میں کمزوری کیفیات یعنی کہ تری گرمی سے ہو، یعنی کہ جگر کمزور ہوا، وجہ یہ کیا بنی کہ باڈی کے اندر بہت زیادہ بلغمی مادے جو ہے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے، جس سے انسان کا رنگ پھیکا پڑ گیا، ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے، اس سے انشاءاللہ معالج کو سمجھ آ جائے گی، یعنی کہ اعصاب کے اندر ایک تحریک تھی جس سے اعصاب سے ریلیٹڈ بلغمی مادے رطوبات باڈی میں زیادہ ہوگی، رنگ پھیکا پڑ گیا، اور انسان کو یرکان ابیض یعنی کہ پھیکا رنگ کرنے والا اور دماغ اور جگر سے تعلق رکھنے والا سابی گدی یعنی کہ تر گرم یرکان ہو گیا۔ اب اس کی پہچان ہوگی، اب جب ہم نے وہاں اپنا دماغ میں تحلیل پیدا کی تو اس کی بلغمی رطوبات خارج ہونا شروع ہوگی اور انسان جو ہے وہ تندرست ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ جب ہم جگر کی اپنا دل کی عضلاتی تحریک پیدا کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ سے ریلیٹڈ رطوبات تھی وہ باڈی کے اندر ہی فوری خشکی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 2 نمبر کی غذائیں ساری بادی جو ہوتی ہیں وہ خشک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ تری گرمی کے ماحول کو بدل دیں، اگر نفسیاتی جذبات سے ہو، اگر انسان کو نفسیاتی طور پہ جذبات سے بھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے تو اس کے نفسیات کو، اس کے ماحول کو چینج کرنے سے بھی اسے اس کے اندر تندرستی جو ہے وہ ماشاءاللہ لائی جا سکتی ہے۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ یہ نفسیاتی طور پہ اس کو سیٹ رکھنا، کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، یعنی شرمندگی اور خوف کے ملے جلے جذبات اس کے تبدیل کر کے اس کے اندر خوشحالی لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ جنید غفار ماشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ اور مریض کے ذہن میں، ٹھیک ہے جی، شادمانی لائیں، خوشحالی لائیں، فریشمنٹ لائیں تو وہ لازمی تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اگر مادی اسباب سے ہو،
ٹھیک ہے جی. اگر مادی اسباب سے ہو تو تر گرم، یعنی کہ اگر اس نے خوراکیں اس طرح کی کھا لی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈی خوراکیں ایسی کھا لی ہیں جیسے کیلا کھا لیا، زیادہ سے زیادہ چاول کھا لیے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی کوئی بھی لیسدار چیزیں، دلیا کھا لیا فار ایگزامپل، تو تقریباً تر گرم کے اندر ہی آ جائے گا، یا تر سرد میں بھی دلیا آ جائے گا، لیکن ہم نے کیونکہ آگے خشک مزاج میں لے کے جانا ہے. تو مادی اسباب یعنی کہ خوراکیں کھانے سے اگر اس کا یہ اس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو تر گرم یا تر سرد غذائیں اشیاء کھانا بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. 6 نمبر اور 1 نمبر والی غذائیں بند کر دیں، بلکہ کسی قدر خشک سرد، عضلاتی اعصابی خشک سرد 2 نمبر مزاج والی جو غذائیں ہیں، غذائیں بھی اور دوائیں بھی پیشنٹ کو کھلانا شروع کر دیں. چند دنوں کے اندر ماشاءاللہ تندرستی آ جائے گی. اور یہ ساری جو باتیں ہیں الحمدللہ معالج کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ ان کو جتنا زیادہ نوٹ کرے گا کیونکہ اس نے علاج کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے. اللہ حافظ. میں یہ براڈ کٹ کر کے دوبارہ آ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کال پہ بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے. جنید بھائی دوبارہ آتا ہوں، پھر کال پہ بات کرتا ہوں.